یا اللہ اللہ تیرے شکر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل غادر لواء یوم القیامہ یعرف به. معاملات کے اندر دھوکہ بازی اتنی غلط ہے کہ ایسا شخص قیامت کے روز جب کہ آدم سے لے کر تا قیامت آنے والا انسان جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے، اتنی بڑی مخلوق کے سامنے جو ہے اس کی بدنامی ہوگی، اس لیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ دھوکے بازی کا جھنڈا لگا ہوگا، جس کے ساتھ سارے اسے پہچانیں گے کہ یہ دھوکے باز ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا کی نیک نامی چاہتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. تو اس لیے یہ خطرناک چیز ہے کہ دنیا بنانے کے لیے ہماری ساری محنتیں صرف ہو جائیں اور آخرت جو باقی رہنے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے ہماری غفلت ہو. اگلی حدیث جو ہے امام بخاری نے عنوان کوئی قائم نہیں کیا، لیکن جو اشارہ ہے باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ. گویا کہ اس دروازے کے ذریعے ایک اہم موضوع پر جو ہے وہ امام بخاری داخل ہوتے ہیں. لیکن اگر اس دروازے کے ساتھ کوئی عنوان قائم نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص موضوع نہیں ہے، بلکہ کوئی اہم چیز ہمیں الگ کرنی ہے. اسی لیے آپ ذرا حدیث اور اس کا ترجمہ سن لیں تو پھر آپ کو یہ بات جو ہے واضح ہو جائے گی. حدثنا محمد بن کثیر عن سفیان عن ہشام عن عروۃ عن زینب بنت ام سلمہ عن ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض واقضی لہ علی نحو مما اسمع فمن قضیت لہ من حق اخیہ شیئا فلا یاخذ
فإنما أقطع له قطعة من النار۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ ام سلمہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اور ان کا کردار جو ہے وہ امہات المومنین میں بھی بڑا اہم ہوتا تھا۔ یہ جو تھیں یہ امہات المومنین کے دو گروپ تھے، تو ایک گروپ کی جو سربراہ تھی وہ یہ تھی ام سلمہ۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ ام سلمہ کی کیفیت کیا ہے۔ ان کا وہ واقعہ جو حدیبیہ کے موقع پر ہے، میں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہی ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات چلتے ہوئے جو ہے وہ آگے گئی تھی کہ انسان تو ایک بشر ہے، مطلب یہ کہ نبی ہونے کے باوجود جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ الگ نہیں ہوتی، یعنی اس کے اندر انسانیت کے اوصاف بھی ہوتے ہیں، اور جو نبوت کا خاصہ ہے کہ اللہ سے ایک تعلق، اور اس تعلق کی بنا پر جو ہے وہ ان کی طرف وحی آتی ہے، اور وحی جو ہے وہ بھی ان کے دل پر اترتی ہے۔ بعد میں اگرچہ اس کا جو دور ہوتا ہے وہ جبرائیل امین کے ساتھ وہ زبان سے ہوتا ہے ہر سال۔ تو میں نے یہاں جو ہے وہ کچھ گفتگو شروع کی تھی کہ اصل میں انسان کا مقام کیا ہے۔ تو اصل میں صورتحال یہ ہے کہ صوفیہ کے نزدیک جو ان کے پیر ہوتے ہیں ان کا ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ قدرت کے بہت سے اختیارات انہیں دے دیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج کل جو لوگ پیروں کے مرید ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے پاس جا کر جو ہے وہ اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، اور ان پیروں کا جو حال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گدیاں اب رہ گئی ہیں۔ جو لوگ باقاعدہ پیر بنے تھے اپنی کسی صلاحیت کی بنا پر، اب وہ نہیں ہے باقی، ان کی گدیاں باقی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے میاں دا درس چڑھا ہے، یہ جو ہیں وہ پیر تھے، اور چونکہ یہاں ہماری کوئی رشتہ داری ہے، اس بنا پر جو ہے وہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ یعنی والد صاحب کے وہ تقریباً رشتے میں ہم درست تھے، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ جب بیٹھتے تھے تو بالکل پڑھے لکھے تو تھے ہی نہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ پیر بن کر بیٹھتے تھے وہ۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ جو چیزیں ہیں پیروں سے یہ بات اٹھی ہے۔ آپ کو مسئلہ اصل میں کئی طرح سے ہے۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، تو اس لیے جب اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں تو پھر ہمارے جو پیر ہیں یہ اصل میں اللہ کی جگہ پر ہمارا تصور ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز کے اندر جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصور شیخ جو ہے اس کو اپنا لیں۔ تو اللہ چونکہ ان کے اندر اترتا ہے، تو اس بنا پر جو ہے وہ تصور شیخ گویا کہ وہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اب یہ تصور بڑا خطرناک ہے، لیکن اس تصور کو جو ہے وہ لوگوں نے ایک بلند و بالا حیثیت دینے کے لیے جو ہے وہ کیا کام کیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے اس لیے نشاندہی کر دی تھی کہ یہ بات بہت جو ہے وہ دوسرے لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ مولانا مودودی نے یہ بات لکھی ہے، اور چونکہ خاص طور پر جو اہل حدیث ہیں وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، اس لیے
مولانا مودودی کا جو تصور ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا لیا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مولانا مودودی کی تفہیمات جس میں آپ کے مضامین جو ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں اس کے 3 حصے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ایک مضمون ہے نبی کی بشریت کا اور نبی کی نبوت کا. تو اب یہ ہے کہ اس کی بنا پر مولانا مودودی نے جو ہے وہ کوئی بشریت کے کچھ معاملات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. تو یہ شاید ترجمہ ہو کر گیا ہوگا، اس لیے کہ المسلمون جو رسالہ ہے یہ عربی رسالہ ہے، اس کے اندر پھر اس کا رد جو ہے وہ آیا ہے. تو اس کا جب رد ہوا تو پھر مولانا مودودی نے پھر ایک مضمون لکھا جس کے اندر مولانا مودودی نے یہ قرار دیا کہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ وحی کا حکم ہوتا ہے، اس لیے وہ خواہ دنیاوی معاملہ کیوں نہ ہو اس کو پہلے دینی معاملہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں دین دیا گیا ہوں اور اس دین کے لیے جو ہے وہ تم جتنی کوشش کر سکتے ہو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے لیے بہت سی باتیں ایسی کرتا ہوں جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، اور دنیا سے تعلق کی بنا پر جو ہے اس کا تعلق تجربہ سے ہے اور تمہارے اپنے خاص طور پر جو پیشوں سے ہے. اس لیے اگر کوئی معاملہ پیشہ وارانہ ہو تو میں اس میں نہیں دخل دیتا، اس کے اندر جو ہے وہ تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو. اور اسی طرح جو معاملات ہیں میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ پیوند کاری کا جو ہے آپ کی بات اس کا حوالہ بھی دیا تھا. تو اب میں جو ہے نا وہ آپ کو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا نازک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں جو تصور ہے نا کہ پیر جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس اللہ کے اختیارات آ جاتے ہیں. اور اب بات دیکھیے کہ یہ تصور بھی جو ہے کہاں سے آیا ہے. یہ تصور اصل میں عیسیٰ علیہ السلام سے آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اللہ نے ان کو صحیح جو ہے وہ اختیارات دیے تھے، ان کو جو ہے وہ ایسی باتیں دی تھی جس کے ساتھ جو ہیں وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے، اور جو بیمار ہیں جیسے کہ یہ پھل بیری ہوتی ہے، اسی طرح جو مادرزاد اندھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اللہ کی دیے ہوئے اختیارات سے یہ کام کرتے تھے، وہ درست ہو جاتے تھے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے. اب یہ جو کام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اگرچہ یہ ہوتا تو اللہ کے حکم سے تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں جو ہے وہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. اور اسی طرح جس کو یہ پھل بیری کی تکلیف ہے، اس کا اصل میں اس دور میں بہت طب نے ترقی کر لی تھی، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ایسے معجزے لے کے آ گئے ہیں جو طبیب اس کا کام نہیں کر سکتے تھے. اس لیے یہ ان کے معجزے جو تھے وہ مانے گئے، اس لیے کہ جب طبیب بھی وہ کام نہیں کر سکیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام وہ کام کر کے دکھائیں گے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے خاص ہے، اور اس لیے کہ یہ اللہ کی جو ہے وہ تفویض کردہ چیزیں ہیں، اس لیے انہوں نے ہر جگہ پر یہ لفظ کہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ میرا حقیقی اختیار نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے یہ اس بات نے آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ایک تصور اختیار کر لیا ہے کہ انسان چونکہ اس کائنات میں اللہ کا ایک مخصوص مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خیر اور شر کے درمیان میں فرق کر کے تو
اپنے اختیار سے جو ہے وہ نیکی کرے اور بدی کو چھوڑنے کے لیے اسے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، تو اس لیے اسے جو ہے وہ پھر اس کا بدلہ کیا ہے کہ اسے جنت ملے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام اور حوا جو ہیں یہ دونوں جنت میں بغیر کسی عمل کے گئے تھے، لیکن انہیں جو ہے وہ سجدہ بھی کرایا گیا۔ گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی شان جو ہے بڑی بلند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جس کی بنا پر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ یہی تقاضا تھا کہ اب ان کی آزمائش ہے، تو اس لیے جنت میں چھوٹی سی آزمائش تھی، اس پر بھی جو ہے وہ پورے نہ اتر سکے اور شیطان نے انہیں بھگا دیا۔ تو میں آپ کو اب یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خلافت کا تصور جو ہے اس کے اندر کتنے تصورات اور داخل ہیں۔ تو خلافت کا تصور ایک ایسے شخص کی طرف سے آیا ہے جس کی تحریریں جو تھیں وہ بڑی ہی مؤثر ہوتی تھیں۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ابتدا میں جب مولانا مودودی نے جو ہے وہ جماعت اسلامی کو الگ تنظیم کے طور پر جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، تو اس وقت ہندوستان کے اکثر بڑے بڑے علماء اور جو خاص طور پر عوام کے اندر بڑی اپنی حیثیت رکھتے تھے، وہ تمام کے تمام مولانا مودودی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ابوالحسن ندوی ہوں، منظور نعمانی ہوں، اسی طرح جو ہے وہ یہاں حکیم عبدالرحیم اشرف جو ہے وہ یہ ہوں، اسی طرح جو ہے وہ اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے تھے۔ امین حسن اصلاحی بھی انہی میں سے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مولانا کا جو تصور ہے نا، یہ اس تصور کی تردید جو ہے وہ یہ لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے مولانا مودودی کو جس انداز سے پڑھا ہے اس سے متاثر ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس تصور کو جب میرے سامنے آیا تو میں نے جائزہ لیا، اگرچہ میرے جائزہ لینے کی جو ابتدا ہے وہ ہوئی تھی ابن تیمیہ سے، کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے من اعتقد ان الانسان خلیفۃ اللہ فقد کفر۔ تو میں نے کہا اتنا سخت فتویٰ ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بنیادی تصور انسان کے بارے میں مولانا مودودی نے یہ دیا ہے۔ اور مولانا مودودی کا ایک مستقل مضمون ہے خلافت کے بارے میں، اس مضمون کے اندر مولانا نے ایسی آیات دی ہیں جو آیات متشابہ ہیں۔ مثلا مولانا مودودی نے جو ہے خلق آدم، یعنی آدم کی اللہ نے تخلیق اپنے ہاتھ سے کی ہے، اسی طرح نفخ فیہ من روحہ، اچھا ان کے معنی بیان نہیں کیے، اللہ نے اپنی روح پھونک دی، یعنی وہ سارے جو تصورات تھے نا جو عیسیٰ علیہ السلام سے منتقل ہو کر لوگوں نے خلافت کے قائم کیے تھے، مولانا مودودی نے ساری وہ آیتیں جمع کر دی ہیں۔ اور اسی طرح احادیث میں جو ہے وہ اللہ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں لا کر انہوں نے اس تصور کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دی۔ تو اس لیے جو لوگ مولانا مودودی کی تحریریں پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا مودودی کی تحریریں اتنی مؤثر ہیں کہ وہ کوئی تحریر پڑھ کر جب تک کوئی اس کے سامنے اور چیز نہ آئے وہ خبردار نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا شکر تھا کہ مدینہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ میری کلاس جو ہے وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے بڑا موقع ملتا تھا کہ میں اپنے اسباق جو ہیں ان کو پڑھنے کی بجائے زیادہ میں پڑھتا تھا یہ کتابیں۔ اخوان المسلمون بھی چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کا تصور، جماعت اسلامی جو پاکستان کی ہے اس کا جو تصور ہے، ایک جماعت اسلامی جو ہے وہ امریکہ میں مصر میں بنی ہے، جس کے جو اصل بانی ہے وہ عمر عبدالرحمن حافظ ہے، نابینا جن کا انتقال ہو چکا ہے، اور جن کو جو ہے وہ اصل میں دماغ قرار دیا جاتا ہے ان سارے حوادث کا، کہ انہوں نے یہ ذہن بنایا۔ تو یہاں بھی وہ عمر عبدالرحمن حافظ آئے تھے، تو فلیٹی میں جو ہے وہ ان کا خطاب ہوا، اس خطاب میں انہوں نے جو ہے، میں بھی چلا گیا وہاں کیونکہ حافظ سعید وغیرہ اس کے محتمم تھے، حافظ سعید ہو گیا، ظفر اقبال ہو گئے، یہ سارے جو تھے اس کا اہتمام کرنے والے تھے۔ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے اب جو ہے وہ اپنی تقریر میں جتنا کچھ بیان کیا اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو دستور ہے یہ بھی جو ہے یہ یعنی ایسی حرکتیں ہیں جن کو ہم
مان نہیں سکتے. یہ دستور بھی ایک بڑا فضول ہے, اسمبلیاں بھی فضول ہیں. یہ مطلب انہوں نے سارے وہ تصورات جو اس وقت دور جدید میں پائے جاتے ہیں, انہوں نے تمام کو کہا کہ یہ سب جو ہیں یہ طاغوت ہیں. تو اب جو ہے وہ جب میں نے عصر سے لے کر مغرب تک ان کی تقریر سنی, تو اب نماز کے لیے اعلان ہو گیا کہ مغرب کی نماز ہوگی. تو مغرب کی نماز جب ہم نے پڑھی تو اس وقت ظفر اقبال جو تھے وہ میرے پاس تھے, میرے قریب. تو میں نے ظفر صاحب سے کہا, ظفر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان لوگوں کو اگر بلائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے افکار یہ ہیں, تو یہ تو آپ کی بڑی بدنامی ہو جائے گی. تو اس طرح جو ہے وہ ظفر اقبال صاحب نے میری بات سنی تو کہا نا حافظ سعید کو پہنچا دینا کہ مدنی صاحب جو ہیں وہ یہ باتیں جو ہے وہ سن کر اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتے, وہ جا رہے ہیں. تو مغرب کی نماز کے بعد میں تو آ گیا, لیکن ان کی جو فلیٹیز ہوٹل میں جو تقریب تھی وہ بہت دیر تک باقی رہی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ انتہائی جو سوچیں ہوتی ہیں نا, یہ بعد میں پھر اگر آتی بھی ہیں تو انتہائی سوچوں پر. ایک وہ وقت یاد کیجیے اور ایک وہ وقت یاد کیجیے جب کہ ملی مسلم لیگ بن کر جو ہے وہ اس کے اندر کیا صورتحال ہوئی ہے کہ اس کو ملی مسلم لیگ بنا کر جو ہے اس میں پورا مسلم لیگ کا جو تصور ہے وہ لے لیا, حتیٰ کہ اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو امیدوار کھڑی کی گئی وہ عورتیں تھیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک انتہا وہ تھی اور ایک انتہا وہ ہے. بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب تو اس وقت وہ ایسی حالت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یہ بات سمجھا دے. ان سے اصل میں بات بھی نہیں کی جا سکتی, لیکن میں اپنے موضوع سے جو ہے وہ دور نہ چلا جاؤں. تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کا خلیفہ بنانے کے لیے اس آیت کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ جہاں لفظ ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو کہا گیا ہے نا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, یہ جائل جو ہے یہ جال بسیط ہے, اور جال بسیط کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز بنانا, کوئی چیز تخلیق کرنا. تو یہ خلق کے معنی میں ہوتا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کے اندر خلافت کا سلسلہ ہوگا. اتفاق سے میں نے اس سلسلے میں مولانا عبدالسلام بٹوی صاحب کی جو ہے وہ تفسیر دیکھی. میں نے کہا کہ وہ تو اس معاملے میں خبردار آدمی ہیں, تو اس لیے میں دیکھوں انہوں نے تفسیر میں کیا لکھا ہے. ویسے اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس حد تک تو تردید کی ہے اور کہا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے, مگر وہاں اختصار کیا ہے, اور اگلا حصہ جو ہے وہ شاید انہیں یاد نہیں رہا. تو اس لیے میں آپ کو اس کا اگلا حصہ بھی جو ہے بتاؤں گا کہ وہ کیسے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو انسان جو خلیفہ بنایا گیا, یہ پہلے قرار یہ دیا گیا کہ ایک انسان کو خلیفہ نہیں ہے. تصوف کے اندر تو پیر ہوتے ہیں نا خلیفہ, اور یا جو ہے وہ یہ جو ہمارے امام مسجد ہوتے ہیں ان کو بھی بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نائب ہیں. تو لیکن خاص طور پر تصوف کے میدان میں جو ہے وہ پیروں کو جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ سمجھا جاتا ہے. یہاں سے یہ تصور آگے چلتے چلتے جو ہے وہ چلا آیا ہے انسان کی خلافت کے بارے میں. اس کی کچھ الجھنیں ہیں, خاص طور پر قرآن مجید کی آیتیں ہی آپس میں ٹکرا رہی ہیں کہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ انسان مراد ہیں جو انسان جو ہے وہ نیک ہیں. تو خاص طور پر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خلافت کا نظام قائم کریں گے, یعنی بڑے پرہیزگار لوگ ہیں. تو یہ لفظ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ خلیفۃ اللہ المہدی. خلیفۃ اللہ المہدی جو ہے وہ اگر یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا لفظ لے لیا جائے تو اس کا معنی کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوں گے. اور چونکہ وہاں معنی یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ شریعت کا نظام قائم کریں گے, تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس میں تو مراد بنتی ہے نیک لوگ. اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, اس سے مراد جو ہے وہ سارے انسان ہیں, نیک و بد ساری, اور بدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس لیے مولانا مودودی کی آپس میں تصورات کا ٹکراؤ ہے. تو میں
آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ فرشتوں نے یہ جو لفظ ہے نا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس لفظ سے فرشتوں کو یہ جو ہے وہ چیز حاصل ہوئی کہ جب وہ زمین میں خون بہائے گا اور اسی طرح جو ہے وہ فساد پھیلائے گا۔ اصل میں یہ تصور کہاں سے آیا ہے؟ اس لیے کہ پہلے لوگ جو ہیں ان کے بعد جو ہے وہ جو اگلے آنے والے ہیں، نیا زمانہ، تو نئے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ پھر پہلوں کے جو ہے وہ جانشین بنتے ہیں، یعنی یہ تفسیر کی گئی ہے نا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ تصور تو اختیار نہیں کیا، لیکن اب ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ خلافت کا مفہوم جو ہے وہ کیا کریں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اسی کے اندر سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جو کسی کو کمال حاصل ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو زوال ہوتا ہے، تو زوال میں کیا چیز کار فرما ہوتی ہے کہ زوال ان لوگوں کو آتا ہے جو اب ترقی کرنے کی بجائے اپنی حالت پر متکبر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے دل میں تکبر ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اتنی خطرناک بات جو ہے تکبر، اور یہ جو تکبر ہے یہ عام طور پر جو صاحب فن ہیں یا علماء ان کو ہوتا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے۔ علماء کے اندر یہ چیزیں ہیں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو علماء میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک کبر بھی ہے، پھر حسد کی بات لکھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تصور جو ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک تو یہ تصور جو ہے وہ یہاں واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس سے یہ لیا تھا کہ جو لوگ ان کی جگہ پر آئیں گے گویا کہ وہ ایسا کریں گے کہ ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر آئیں گے، یعنی وہ جو تصور ہے نا کہ ان کو تو کمال حاصل ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو زوال آئے گا، تو جو نئے لوگ ہیں نا وہ محنتی ہوں گے، وہ ان کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد اس کی جگہ پر نیا آ جائے گا۔ یہ اصل میں سارا جو ہے وہ ڈارون کا تصور جو ہے وہ یہاں سے لیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے جو ہے وہ یہ باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں، کیونکہ ڈارون کا تصور جو ہے وہ یہ اصول ہے بقا بالاصلح، یعنی جو زیادہ صالح ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اس اصول کو پھر جگہ جگہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ ساری چیز جو ہے یہ تو فرشتوں نے یہیں سے سمجھ لی تھی، تو آدم علیہ السلام سے ہی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دے دیا کہ سجدہ کرو۔ اچھا، ایک تو آدم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ ان کا پترا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو پھر جو ہے وہ ابلیس سے کہا، عزازیل جس کا نام ہے، کہ اس سمیت سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ فرشتے بھی جو ہے وہ سجدہ کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عزازیل بھی سجدہ کرنے والا ہے۔ وہ اس لیے کہ عزازیل جو ہے وہ اپنی نیکی اور عبادت کی بنا پر جو ہے وہ فرشتوں میں رہتا تھا، اور چونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور جنوں کو بھی جو ہے وہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان کے لیے فاصلہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا کہ جنات جو ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے شہاب ثاقب سے جو ہے وہ آگ پڑتی ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے پاس بھی کچھ ایسی طاقتیں ہیں، اس لیے قرآن مجید میں آیا کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، جو یہ عزازیل ہے یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ساری آپ کے سامنے جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، جو مفہوم جو ہے وہ عام طور پر تفسیروں میں موجود نہیں ہے، تو لیکن ابن کثیر نے اس کی طرف جگہ جگہ اشارے کیے ہیں، چونکہ ابن کثیر جو ہیں وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اس لیے انہوں نے اتنا تو زور نہیں دیا، لیکن ویسے اشارات ان کے یہی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس
حکم کو جو ہے وہ سجدے کا جو حکم تھا، باقی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اور اب جو فرشتوں میں وہ شخص شامل ہو گیا تھا جو جنوں میں سے تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ران دیا۔ گویا کہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو فرشتے ہیں وہ تو انسان کی بزرگی تسلیم کر کے سجدہ تعظیمی کر کے جو ہے وہ سرخرو ہو گئے، اور عزازیل نے جو ہے وہ سجدہ تعظیمی نہیں کیا، بلکہ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال اس جھگڑے کو جو ہے وہ اس نے اتنا طول دیا کہ اللہ نے اس کو نکال دیا، اور پھر اس کے بعد تا قیامت جو ہے وہ اس کے لیے دروازے اب بند ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے پھر کیا بتایا ہے؟ دیکھیے نا جی، نیکی اور بدی، اصل تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان کا مشن یہ ہے کہ نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اختیار دیا ہے، اور اپنے اختیارات کو جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے وہ نیکی کرتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی تقدیر بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ حصہ جو ہے وہ انسان کو اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ اگر نہ دیا ہو تو اس کے بعد جنت اور دوزخ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے اس کے اندر اس کا اپنے اختیار بھی موجود ہے، اور اسی طرح جو بدی کرتا ہے اس کے اندر اس کا اپنے اختیار موجود ہے، لیکن اختیار کی حد کیا ہے، کیا کیفیت ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو بہرصورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب سجدہ بھی ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی فضیلت جو ہے وہ تمام فرشتوں نے مان بھی لی، اور ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دشمن ہو گیا، تو اب صورت جو ہے وہ یہ بنی ہے کہ آگے ذرا بیان پڑھیے۔ اس کے بعد آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہی آیت ہے اس کے بعد۔ اب یہاں اگرچہ اختلاف ہے تفسیروں کا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم کو اسماء سکھا دیے۔ اب اسماء سے کیا مراد ہے؟ اسماء سے مراد ہے اسماء الرجال، یعنی میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے نا کہ ہمارے ہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو وہ ساری چیزیں سکھا دیں جو دنیا میں استعمال ہوتی ہیں، نہیں، اصل میں یہاں صرف آدم کی بات ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں جو چیز صراحت سے ہمیں ملتی ہے وہ آدم کی بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری مخلوق جو ہے وہ نکالی اور سامنے پیش کر دی۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق جو ہے وہ نکال کر آدم کی پیٹھ سے جو ہے وہ ایک میدان میں جمع کر دی۔ اب جب ایک میدان میں جمع کر دی تو یہاں علّمَ آدم الاسماء کلھا جو ہے، اس کے اندر بھی اسماء سے مراد اسماء الرجال ہے، اور اسماء الرجال میں جو ہے وہ اس شخص کی حیثیت کیا ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اسماء الرجال کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر راویوں کی صحت اور ذوف کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں کی جو نیکیاں اور بدیاں ساری سامنے آ گئی، وہ لوگ بھی، اور کچھ چیزوں کے بارے میں آدم علیہ السلام نے پوچھا بھی۔ وہ یہ پوچھا کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کا ماتھا بڑا چمک رہا تھا، تو کہا اے اللہ یہ میرے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو اللہ نے کہا اس کا نام جو ہے وہ داؤد ہے۔ تو کہا کہ اچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ تو جواب ملا کہ اس کی عمر جو ہے وہ تو صرف جو ہے وہ 60 سال ہے۔ تو کہا اتنی چھوٹی عمر؟ اگر یہ بات ہے تو پھر ایسا ہے کہ میری عمر میں سے جو ہے وہ 40 سال اس کو دے دیے جائے تاکہ کم از کم اس کی عمر جو ہے وہ 100 سال جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بعد میں جب جان قبض کرنے کے لیے اسرائیل نے اجازت لی تو کہنے لگے میرے تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں یہ ہے کہ اصل میں جو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا جو ہے اس کا آگے پتہ لگ رہا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اگر یہ انسان نہ ہوتے تو عرضہا ہوتا، اس لیے کہ انسانوں کے لیے جو ضمیر جو ہے اس طرح کی استعمال ہوتی ہے جہاں انسان مراد ہے، تو ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر یہ ساری
جو انسانوں کی تھی نا صورتحال، وہ فرشتوں کے سامنے پیش ہوئی ہے، اور فرشتوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بدوں کی ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس کے اندر جو نیک ہیں وہ کس مقام کیا ملیں؟ جب نیکوں کا ذکر آیا تو نیک تو پہاڑ تھے، اس لیے کہ مشکلات میں نیکی کرنے والا جو آدمی ہے اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ تو نیکوں کی تعداد اتنی زیادہ کم تھی بدوں سے، لیکن اس کے باوجود جو نیکوں کو مقام اللہ نے دیا تھا وہ بہت بلند مقام دیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے جو کہا تھا نا تجعل فیہا من یفسد فیہا، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ دیکھو یہ نیک ہیں یہ بد ہیں۔ اس لیے ان کا تو جواب ایک ہی تھا، فرشتے جو ہیں وہ غلط بات تو نہیں کرتے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو کہا کہ تم مجھے اس کی اطلاع دو۔ کیا مطلب ہے کہ اسماء الرجال کی صورت میں اب تم بتاؤ کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ نیک ہیں، اور جو نیک ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ تو نیکوں کا مقام چونکہ بہت بلند ہے، اس لیے بدوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہونے کے باوجود نیک لوگوں کی اہمیت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اختیار سے نیکی اور بدی جو ہے، بدی سے بچنا ہے اور نیکی کرنی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ بدی جو ہے اس کے اندر کشش موجود ہو اور ایک طرف نیکی موجود ہو، ہم نیکی کی طرف آئیں، بدی سے بچ جائے، اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ قرآن مجید میں انسان کا مقصد بتاتے ہوئے ان الفاظ سے بیان کیا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہو زاہق، کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ ہم حق و باطل کی آپس میں جو ہے وہ کشمکش کرتے ہیں، اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور حق جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو ابھر کر حق نے سامنے آنا ہے، یہ تصور جو ہے وہ نیکوں کے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کر پیش کرنے کے بعد یہ تصور واضح ہو گیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو جب ان سے یہ پوچھا کہ ان کے نام ہمیں بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو آپ نے جو بتا دیا وہ ہمیں پتہ ہے، اور تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اسی یہ سوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حافظ عبداللہ صاحب جب یہ محدث روپڑی جب یہ تفسیر کرتے ابن کثیر سے خاص طور پر، وہ یہ چیزیں وہاں اشارہ ہے لیکن حافظ عبداللہ صاحب اس کی تشریح کرتے، تو یہ بیان کرتے کہ اگر مراد یہاں علم ہو، جیسے عام لوگ اس سے مراد علم لیتے ہیں اور کہتے ہیں علم کی فضیلت ہے، تو یہ بات جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ اس لیے نہیں بنتی کہ انسان کا مقصد جو ہے وہ صرف علم نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ علماء کی شان ہوتی ہے، انسان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، شر و خیر کے درمیان میں تقابل کی صورت میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور اس کے اندر جو لوگ نیک بنتے ہیں پھر ان کی نیکیاں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ تھوڑے ہونے کے باوجود ان کی اہمیت بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے اس سے یہ دلیل دی ہے کہ جمہوریت جو ہے یہاں غلط ہو گئی، اس لیے کہ نیکوں کی تعداد تھوڑی ہے، اللہ نے فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں کر دی ہے، اور جو اکثریت تھی اس کے حق میں فیصلہ کوئی نہیں کیا۔ بہرصورت اب میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتوں نے جواب کیا دیا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء۔ دیکھو یہاں بھی وہ ضمیر لائے ہیں، اشارہ لائے ہیں جو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، خاص طور پر انسانوں کے لیے جو لفظ ہے وہ یہ، اگر انسان نہ ہوتے اور چیزیں ہوتی دنیا کی تو پھر ہؤلاء نہیں کہنا چاہیے، باسماء ہاک چاہیے تھا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، یہاں بھی جو اشارہ لائے ہیں تاکہ انسان مراد ہو سکے۔ تو یہ سارے اشارے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، تو اس لیے صحیح تفسیر اور تعبیر یہ ہے کہ اصل میں یہ جو بات ہے نا نیکی اور بدی، اس کا تقابل تھا۔ اچھا، میں اس سے اب قرآن مجید کے اندر بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ مجھے ذرا آپ پڑھتے جائیں نا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم فلما انباهم باسمائهم، یہ لفظ بلا ہے، میں اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ تم نے جو ہے وہ ایک پہلو تو آدم کا ذکر کر دیا،
اور ایک پہلو چھپا لیا. کیا مطلب؟ یہ فساد اور قتل و غارت وہ تو تم نے سامنے پیش کر دی اور اپنی خوبیاں بھی بیان کر دیں کہ ہم تو تسبیح کہتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی. تو یہ جو لفظ ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ فرشتوں نے ایک پہلو جو ہے وہ ذکر کیا تھا, دوسرا پہلو انہوں نے نہیں ذکر کیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تم نے ایک پہلو چھپا لیا تھا نا, میں اس کو جانتا ہوں. اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. یعنی ایک پہلو کو وہ چھپانے والے تھے. یعنی کون سا پہلو چھپایا ہے؟ نیکی. لیکن ان کو جو ہے وہ بالکل سامنے لا کر جو ہے وہ یہ واضح کر دیا کہ اصل میں تم جو یہ سمجھ رہے ہو نا کہ بد لوگ اور نیک لوگ, اصل میں مقابلہ ان کا ہے. یہ جو ہے نا کہ علم سکھا دیا. دیکھیے حافظ عبداللہ صاحب جو سوال کیا کرتے تھے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ بتاؤ اگر امتحان لیا جائے اور امتحان لیتے وقت جو ہے وہ پرچہ بتا دیا جائے بعض لڑکوں کو, یا ایک لڑکے کو جو ہے پرچہ بتا دیا اور باقیوں کو تو پرچہ بتایا نہیں, تو اب جو ہے وہ جب نمبر سب سے زیادہ لے لے تو کہا دیکھو یہ سب سے زیادہ ہے. حالانکہ یہ کوئی شان نہیں ہوتی کہ اس نے پرچہ جو ہے اس کو بتایا ہوا تھا, اس نے تیاری کر لی, یہ کوئی شان نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ تو وعلم آدم الاسماء, یہاں علم سے بات کرنا چاہیے بالکل فضول ہے. اس لیے کہ اگر آدم کو جو ہے وہ اللہ نے کوئی پرچہ بتا دیا اور وہ پرچہ فرشتوں کو نہیں بتایا تو فرشتوں نے تو ہارنا ہی تھا. آدم علیہ السلام نے جو بات بیان کی ہے چونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا, تو اس لیے یہ وہ کمال نہیں ہے. عبداللہ صاحب یہ سوال کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ اصل جو اس کی تفسیر ہے نا وہ اصل میں نیکی بدی کا مقابلہ ہے. چونکہ فرشتوں کی جو نیکی ہے نا وہ اختیار کے ساتھ نہیں ہے. فرشتے جو کام نیکی کے کرتے ہیں وہ اختیار اللہ کا ہوتا ہے. دیکھیے نا مریم علیہ السلام کو پھونک ماری ہے, گلے میں پھونک ماری ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہیں. اب یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے وہ جبرائیل نے جو پھونک ماری ہے اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے, اور یہ پھونک مارنا کس کا اختیار ہے؟ بظاہر جبرائیل نے ماری ہے لیکن قوت اللہ رب العالمین کی ہے. اسی لیے ایک بات قراتوں میں تو ہے لے یہاب لک غلاما زکیہ, لے یہاب لک غلاما زکیہ, اور بات قراتوں میں ہے لے اہب لک غلاما زکیہ. اہبا میں تو یہ ہے کہ تاکہ میں تمہیں لڑکا دوں, اور یہابا سے مراد یہ تاکہ اللہ اس کو لڑکا دے گا. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک آیت بتا رہی ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. یعنی جو تم چھپا رہے تھے, یہ نہیں جو اب چھپا رہے ہو, اس وقت تم نے چھپایا جب ایک پہلو تم نے پیش کر دیا. اگر نیکی کا تصور نہ ہوتی ہے یعنی اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تصور نیکی بدی کا سب تھا, لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسا اختیار دینا ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ جو ہے اس آیت نے بتایا ہے کہ انسان نے جو امانت کو اٹھایا ہے. تو یہ امانت کا معنی یہاں یہی ہے کہ اصل میں امانت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہمیں اختیار دیا ہے اس اختیار کو جو ہے وہ شریعت کے حق میں استعمال کیا اور کو بدی کے لیے استعمال کیا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں. لیکن اسی لیے کہا گیا ہے وہ حملہ الانسان, انسان نے اسے جو ہے اٹھا لیا. یعنی پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے, آسمان بھی نہ اٹھا سکے, سب نے انکار کر دیا, تو انسان نے اس کو اٹھا لیا. مطلب کیا ہے کہ یہ تصور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یہ یعنی شریعت جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اب اس امانت کو جو ہے چاہتا ہے کوئی بددیانتی کرے اور کوئی چاہتا ہے کہ اس سے خیر کا مفہوم لے. یہی وہ تصور ہے جو امام بخاری کے سامنے ہے, اور امام بخاری نے یہ تصور سامنے رکھ کر جتنے بھی جو ہیں وہ اہل الرائے کی ہیرا پھیریاں ہیں, دھوکے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ذکر کر دیے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ تصور جو ہے نا کہ اگر دھوکہ کر کے آپ یہ کام کر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد قرار دیں کہ ہاں یہ دھوکہ ہمارا جو ہے وہ جائز ہو گیا. یہ شریعت اللہ کی امانت ہے, وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو کھیل بنا لو. تو اس لیے فقہ کو شریعت کہہ کر مان لینا اور شریعت کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور آج تک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث لوگ جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو قرآن مجید ہے
یہ دستور نہیں ہمارا. حالانکہ نعرہ تو اخوان المسلمون کا یہی ہے القرآن و دستورنا، لیکن عملاً جو ہے وہ قرآن کو دستور نہیں مانتے، دستور بنانا چاہتے ہیں. بھئی اگر قرآن کو تم دستور مانتے ہو پھر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے محمد علی جناح نے حیدرآباد دکن میں تقریر کی تھی، اور وہاں یہ کہا تھا، کسی نے سوال کیا ہوگا کہ وہاں لوگوں نے پوچھا جی کہ آپ جو ہیں وہ اس جو اسلامی اسٹیٹ ہے اس کا دستور کیا ہوگا؟ تو محمد علی جناح نے جواب دیا کہ اسلامی اسٹیٹ کا دستور مجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بنایا موجود ہے اور وہ قرآن مجید ہے. دیکھیے وعدے ہمارے ساتھ کیا ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بنا کیا ہے. اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کو دستور، پھر دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں. یعنی اگر ایک مثال بھی دنیا میں کامیاب ہو جائے، دیکھیے سعودی عرب کے اندر برکت کی تو وجہ خیر یہ ہے کہ وہاں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دستور جو ہے وہاں کا قرآن مجید ہے اور سنت جو ہے وہ اس کی تشریح ہے. اگرچہ وہاں اب اختصار آ گیا، پہلے یہی کہا جاتا تھا قرآن دستور ہے اور سنت اس کی تعبیر ہے، لیکن اب انہوں نے دستور کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ دستورنا کتاب اللہ و سنت رسول ہی. یہ پہلی دفعہ جو ہے ان کے دستور کی یہ ہے، جو شافعی نے جو وہاں جاری کیا تھا اس کا ترجمہ جو ہے محدث میں موجود ہے، میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا. اور میں نے بلکہ وہاں جامعۃ الامام میں تقریر کرتے ہوئے جب یہ وضاحت کی نا، تو وہاں جو ہے وہ کئی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سعودی عرب کا دستور جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے. اس لیے کہ انسان جو رہتے ہیں نا وہ عام طور پر معلومات کی کوشش نہیں کرتے، جو باہر والے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں. یہ جو اب تصور ہے نا کہ ہمارا دستور قرآن مجید ہے، یہ اب تمام علماء کا نہیں ہے، بلکہ جو کبار علماء ہے ان سب کا تصور یہ نہیں ہے. انہی کے اندر وہ ہیں جو کہتے ہیں دستور سازی ہونی چاہیے. لیکن اب چونکہ ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں اور ان کا ایک عوام کے اوپر اثر رسوخ ہے، اس لیے حکومت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے قرآن مجید دستور رکھا ہوا ہے. تو بہر صورت میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں. اب ہم لوگ جو ہیں وہ ہر آدمی اخبار پڑھتا ہے اور اخبار میں جو بات ہوتی ہے وہ سیاست کی ہوتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہر آدمی اب سیاستدان ہو گیا ہے. تو اس لیے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ خبریں ماشاءاللہ پڑھ کر جو ہے وہ پہلے ہی معلوم کر لیتے ہیں، اخبار آنے سے پہلے جو ہے وہ خبریں آ جاتی ہیں ان کے پاس اور وہ سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ عالم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون کے اوپر ذرا غور کریں. ساری بات جو ہے وہ پچھلی اس کی تشریح اپنی آپ ہو گئی کہ انہوں نے بدی کا تصور پیش کیا، نیکی کا تصور پیش نہیں کیا. حالانکہ نیکی کرنے والا جو ایک آدمی ہے وہ بسا اوقات 1000 پر باری ہوتا ہے. بلکہ میں 1000 کیا کہوں، اگر آپ کہیں کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے تو یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں. اس لیے کہ نیکی جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی، اس کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بڑی کشش ہے. تو باقی تو اس کے لیے بڑی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے جو ہے وہ صرف آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں کہ نیکی کرنے کے لیے کتنا بڑا تصور ہے. میں نے آپ کو جو ہے وہ شاید اشارہ کیا تھا، وہ 3 شخص جن کو غار میں بند کر دیا گیا تھا، بارش کی وجہ سے وہ غار میں چھپ گئے. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. تو ان کو جو ہے وہاں غار میں بند کر دیا گیا تھا. کیسے کہ وہ جب غار میں چھپے تو اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ بارش کی وجہ سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے دہانے پر بیٹھ گیا. یعنی اس کا جو کھلا جو حصہ تھا نا وہاں بیٹھ گیا. اچھا، اب جب وہاں بیٹھ گیا تو تینوں کو فکر ہوئی کہ اس کو ہٹاتے ہیں ذرا. جب بارش جو ہے ختم ہو گئی، ہٹانے کی کوشش کی، وہ تو ہلتا بھی نہیں تھا، اتنا بڑا پتھر تھا. تینوں نے اپنا زور لگایا، نہیں کامیاب ہوئے. لیکن پھر بعد میں کہنے لگے دیکھو بات سنو، آج اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی جو ہے وہ نہیں بچا سکتا. ہم آج اپنے وہ اعمال پیش کرتے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں. تو میں سارے بیان نہیں کروں گا، اس میں یہ بیان بھی آیا ہے کہ ایک جو شخص تھا وہ بیان یہ کرتا ہے کہ اللہ میرا تو میری جو ہے وہ چچا زاد بہن کا معاشقہ تھا، اور معاشقے میں وہ وقت آ گیا جب کہ اصل میں یہ معاشقہ جو ہے اس کے اندر جب جو شخص ہے وہ ابھرتی ہے پھر اس کے بعد بڑی حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ میری صورتحال یہ بن گئی کہ اس عورت نے مجھ سے کچھ پیسے لیے تھے، تو میں نے سمجھا کہ اب اس نے چونکہ پیسے بھی لے رہی ہیں اس لیے میری بہت ممنون احسان ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے میں جنسی فعل قائم کرتا ہوں. جب وہ جنسی فعل کرنے لگا
تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو اس مور کو نہ توڑ، کمارے پن کو، اس مور کو نہ توڑ، اللہ سے ڈر جا۔ تو کہتا ہے مجھے اس وقت اللہ کا خوف آ گیا، میں اسی حالت میں جو ہے میں نے اسے پیسے بھی نہیں دیے جو اس کو دیے ہوئے تھے۔ تو یہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ نیکی اور بدی کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے، اور حقیقت میں انسان کو نیکی ملتی ہی اس وقت ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ایسی آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ان سے پوچھتا کہ نیکی کیا ہے، تو کہتا ہے نیکی دو طرح سے حاصل ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بدی اور نیکی کا مقابلہ ہو، اس وقت آپ جو ہے وہ بدی کو چھوڑ کر نیکی اختیار کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھیں جن کے اندر جو ہے وہ آپ کی اللہ سے خلوت کی سی کیفیت ہو، یعنی مطلب ہے کہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت انسان کے اندر بہت رکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ کسی انسان کو نیک ہونے کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ حدیث اس لیے سنا دی ہے کہ نیکی اور بدی کتنی مشکل ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے تھے، بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اسی طرح دوسروں کے کولے یعنی گرم کر کے زیادہ تو ان کولوں کے اوپر جو ہے لٹا دیا جاتا، حتیٰ کہ وہ جو اوپر لیٹا ہوا آدمی اس کی چربی پگھل کر کولوں کو بجھاتی تھی۔ بتائیے کہ چربی ایسے نکلتی ہے۔ اب یہ جو ہے جب صورتحال تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ گئے، اور یہ روایت ہے خباب بن ارت کی کہ جب ہم لوگ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے، ہم بڑے ہی یعنی اس وقت کوئی جسے آپ کہتے ہیں نا عاجز سے اور پریشان سے تھے۔ نبی اکرم نے سوچا کہ پہلے بات ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ نہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ انسان کہتا ہے ہاں جی میں نے پتا ہے کہ میں ایک بندے نو نصیحت کر رہا کہ میں ہی رہ گیا سا تکلیف سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت دیتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نیکی اور بدی کا جو مقابلہ ہے نا یہ بہت سخت ہے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا کہی، اما حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ تم نے گمان کر لیا جنت ایسے ہی مل جائے گا، ابھی تمہارے سامنے وہ مثالیں نہیں آئیں، اور وہ مثالیں کیا ہیں، اور وہ تشریح آتی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کھڑا کر کے آرا سر کے درمیان میں رکھتے اور دو ٹکڑے کر دیتے آدمی کے، اور یہ بھی تکلیف دہ بات، لیکن ایک اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے آنکڑے یعنی وہ لاتے، ان آنکڑوں کو تیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ گوشت کو نوچتے ہیں ہڈیوں کے اوپر سے، تو زندہ آدمی کا گوشت جو ہے وہ ہڈیوں کے اوپر سے نوچا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب یہ واقعات پیش کیے کہ تمہارے سامنے ان لوگوں کی مثال نہیں ہے، اب لوگ وہ چپ ہو گئے۔ اصل میں آپ کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے پاس دعا کا ہتھیار تو موجود ہے، دعا کرو، لیکن اب تو ہمارا توکل اللہ پر ہے ہی نہیں، دعا ہم کہیں تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو مصیبت آئے اور اس کو دعا کی توفیق مل جائے اس کی مصیبت جاتی رہتی ہے۔ یہ بھی علماء نے باقاعدہ یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہ جس کو دعا کی توفیق مل جائے اس کی مصیبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے، اور اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی آپ نے سوال کرنا ہے تو کر لیں۔